محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام سے آج سے ہر مہینے کے پہلے جمعہ المبارک میں خطبہ جمعہ کے طور پر سلسلہ درس حدیث کا آغاز کر رہے۔ الحمدللہ تعالی حدیث پاک کا بیان تعلیمات قرآن کے ساتھ ہمیشہ ہمارا معمول رہا ہے، مگر جس طرح ہم نے باقاعدہ درس قرآن کے سلسلے شروع کیے اور وہ حسب استطاعت ہر جگہ جاری ہیں، اس طور پر درس حدیث کو سلسلہ وار کسی جگہ پہلے شروع کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے چاہا کہ ہفتہ وار جمعرات کو وہ شب بیداری ہوتی ہے، اس شب بیداری میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو ہم نے مرکزی تربیتی کیمپ ڈکلیئر کیا ہے۔ یوں تو شب بیداری تو مہینے کی 4 جمعراتیں میں ہوتی، مگر جو مہینے کی پہلی جمعرات آتی ہے اس کو ہم نے تربیتی کیمپ کے طور پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مختلف اضلاع سے تنظیمات اور وابستگان اور اہل اسلام آتے، اور الحمدللہ اس مرکزی ماہانہ تربیتی کیمپ کا آغاز پچھلی جمعرات گزری ہے آج رات اس سے ہو چکا ہے۔ تو پروگرام یہ طے کیا کہ اس جمعرات کو جو ہر مہینے کی پہلی جمعرات ہو، شب بیداری کے موقع پر تربیتی کیمپ میں درس قرآن دیا جائے، اور یہ ہمارا لاہور کا ماہانہ درس قرآن بھی ہو جائے، اور یہ جمعہ جیسا کہ آج خطبہ جمعہ کا موقع ہے، یہ اسی تربیتی کیمپ کی آخری نشست ہوتی، یعنی رات کو اخلاقی اور روحانی اور عملی اور فکری اور ذہنی تربیت کے لیے درس قرآن، جمعہ کی صبح کو تنظیمی اور تحریکی تربیت کے لیے نشست ہوتی ہے، اور یہ خطبہ جمعہ جو ہے اس کیمپ کی وہ آخری نشست ہوا کرے گی۔ تو اس خطبہ جمعہ میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ماہانہ سلسلہ دار درس حدیث ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس میں استقامت کی توفیق دے، اور مداومت اور نیشنی کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی مدد و نصرت فرمائے۔ آج کے درس حدیث کے آغاز کے لیے میں نے مشکات المصابیح، مشکات شریف احادیث نبوی کا ایک بڑا معتبر اور مستند اور بابرکت مجموعہ ہے۔ اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور پوری صحاح ستہ یعنی ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ان کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابیں، کم و بیش 14 حدیث کی کتابوں سے اعلیٰ پائے کی، جو سند کے اعتبار سے اعلیٰ پائے کی حدیث ہیں، روایت اور سند کے اعتبار سے ان کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور اس کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے۔ مشکات کہتے ہیں چراغ دان کو، اسے کہتے ہیں چراغ دان کو، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور مصابیح چراغ کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اور قندیل ہو جاتا ہے چراغ دان، تو یہ چراغوں کا قندیل ہے۔ احادیث نبوی کو چراغ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ نور دیتی ہے۔ تو یہ اس پوری کتاب میں ہزارہا احادیث نبوی کے چراغ روشن ہے،
اور یہ کتاب مشکات شریف ان چراغوں کا قیمتی ہے۔ یہ صرف معنی کی حد تک میں نے عرض کر دیا۔ اس درس حدیث میں گفتگو اس انداز کی فنی اور علمی اس طرح کی نہیں ہوگی جو حدیث کے طلباء کے لیے ہوتی، اور جو جامعہ میں یا مدارس میں طلباء کے لیے جس انداز سے درس حدیث دیا جاتا ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، فنی گفتگو ہوتی۔ آپ کی ضرورت اس میں سے عمومی مسائل کا بیان، کہیں عقائد کا ذکر آیا تو عقائد کا بیان، کہیں احکام کی بات آئی اس کا ذکر، اور کہیں تربیت کے مختلف پہلو آئے تو اس کا ذکر، تاکہ احادیث پاک کے حوالے سے آپ کی تعلیم و تربیت دینی کا سامان فراہم۔ آج کے سلسلہ درس کے لیے جس حدیث پاک کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مشکات المصابیح کی پہلی کتاب ہے، کتاب الایمان۔ اس کتاب الایمان کی پہلی فصل کی پہلی حدیث، احادیث کا چناؤ ہوگا جن جن احادیث کی اجتماعی طور پہ درس کا کے لیے ضرورت ہے ان کا چناؤ کر کے ہم اپنے موضوع میں لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ گویا مشکات شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کی روایت فرمانے والے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے کہ خلفائے راشدین سے احادیث بہت کم مروی ہیں، خلفائے راشدین سے احادیث بہت کم مروی ہیں، اور ان چاروں میں پھر زیادہ نسبتاً زیادہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ورنہ بہت زیادہ حدیث مرمو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن مسعود سے، دیگر صحابہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مروی۔ خلفائے راشدین چونکہ اپنی انتظامی اور ریاستی اور سیاسی اجتماعی امت کی ذمہ داریوں میں زیادہ مصروف رہتے تھے، سو آپ اپنی حلقہ اور 10 الگ سے منعقد کر کے احادیث کو باقاعدہ بیان کرنے اور روایت کرنے کا سلسلہ اپنی زندگیوں میں چلانے کا موقع کم ملتا تھا، اور احتیاط بھی کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو بطور خاص صرف بعض تبلیغ اور درس کے لیے اپنے آپ کو خاص کیے ہوئے تھے، ان سے حدیث زیادہ مروی۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ احتیاط، وہ تو حتی الوسع روایت نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی ایک لفظ کا بھی فرق میری زبان سے نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ صاحب مشکات نے بھی کتاب الایمان کی پہلی حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لی ہے، اور ہم بھی اپنا سلسلہ درس حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جو آج بیان کی اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیل۔ یہ کتب حدیث میں اور ذخیرہ حدیث میں بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث گردانی جاتی ہے، اور اس حدیث کے اندر ایمان، اسلام اور احسان 3 چیزوں کی تاریخ بیان کی گئی۔ گویا علم دین کے اندر اس حدیث کی حیثیت بڑی بنیادی ہے۔ اس حدیث پاک میں واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ایک روز ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، ایک مجلس تھی، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم۔ کتنی خوش نصیبی کی بات تھی، یہ خوش نصیبی ہونے کو حاصل تھی کہ یوں کہیں کہ ایک روز ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے۔ یہ کہنے کا شرف صحابہ کرام کے بعد قیامت تک کسی اور کو نصیب نہ نہ کہنا کہ ایک روز ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر تھے، آقا کی صحبت میں بیٹھے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر تھے۔ بس یہی شرف ہے جس نے ان کو صحابیت عطا کی تھی،
یعنی صحابی سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والا صحابی. زیادہ علم کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، بہت زیادہ عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنا. تہجد ساری عمر تہجد پڑھنے کی وجہ سے صحابی، صدقہ خیرات بہت دینے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، ہر وقت جہاد کرنے کے سبب سے صحابی نہیں بنا، فتویٰ دینے کی وجہ سے صحابی نہیں. یہ سارے دین و کام درس ارباز دین کا دینے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا. یہ سارے کام صحابہ کرام نے کیے، مگر ان سارے کاموں نے مل کر بھی کسی کو صحابی نہ بنایا. اور آج وہ کوئی سارے کام کرے، اور ایسے اولیاء اللہ بھی ہوئے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. یعنی جو سلسلہ ولایت و امامت میں اعظم بنے وہ ساری راتیں جاگ کر. تو اولیاء کبار ائمہ اطہار بڑی فضیلتوں کے مالک ہوئے، مگر ان کی تمام تر دینی، علمی، روحانی اور عملی فضیلتیں مل کر بھی کسی کو صحابیت کے مقام تک نہ لے جا سکی، محروم رہے اس شرف سے. صحابی کیسے بنے؟ یہ جملہ جو آیا ہے بس اس نے صحابی بنا دیا. کیا؟ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، بس اس شرف نے صحابی بنا دی. سبحان. اس خوش نصیبی کا نام صحابیت ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ایک دن تھا، فلاں وقت تھا، فلاں جگہ تھی، آقا تشریف فرماتے اور حضور علیہ السلام کے ارد گرد جرمت میں بیٹھے تھے، آقا کی خدمت میں بیٹھے. یہ شرف جس خوش نصیب کو ملا وہی صحابی. خواہ اس نے اپنی زندگی میں ایک رات بھی تہجد پڑھنے اور ایک سال کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے یا ایک بار سے اللہ سے در کا حج کرنے کا موقع نہ پایا، تب بھی صحابی. صحابی کسی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، صحابی حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بنتا ہے. اب اندازہ کر لے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض صحبت میں دو لمحے بیٹھنے سے انسان قطب اور غوثوں سے بھی اونچا درجہ پا دیتا ہے، اس صاحب صحبت ہستی کے اپنے درجات کا عالم کیا ہوگا، آقا کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے خوش نصیب ہوئے صحابہ کرام کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں جن پہ باطنی طور پہ حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، اور یہ حضوری والے لوگ ہوئے. کیا؟ ایسے بھی ہوئے جن کو خواب میں حضوری نصیب رہتی اور اکثر بیشتر خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا اور دیتا ہے، اور خواب میں حضور علیہ السلام کی صحبت اور مجلس نصیب ہوتی. پھر ان سے اونچے ایسے نہیں ہوئے اور ہیں اور ہوتے رہے ہوئے کہ جنہوں نے عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کی مجلس پائی اور عالم بیداری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. ایسے بھی ہوئے اور ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے روحانی اور باطنی طور پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نہیں حضوری پائی. بس پچھلی رات یا پھر وقت گھڑی مقرر گردن جھکائی راستے میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، باطنی حضوری کے مالک ہوئے. اور ایسے بھی ہوئے کہ جن کا ایک لمحہ ہی حضور علیہ السلام کی حضوری کے بغیر نہ گزرا، تسلسل اور دوام کے ساتھ حضوری رہی. ایسے بھی لوگ ہوئے، مگر وہ ساری باتیں اپنی وجہ بجا، اور یہ ساری باتیں مل کر بھی پھر بھی کسی کو صحابی کو درجے تک نہیں پہنچاتی.
صحابی کیا ہے؟ سر کی ان آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں آقا کو تخل صحبت، آقا کی صحبت میں بیٹھنے، یہ صحابیت۔ خیر یہ ایک نکتہ اعتقادی نکتہ ہے، مگر ان الفاظ سے یہ بات نہیں پلائی کہ فرمانا، اور یہ خوش نصیبی کے الفاظ ہیں۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، سبحان، ایک دن تھا ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، کیا ہوا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، ایک اجنبی، اور نازل آیات میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ وہ کنٹینیو سے اور اپنی وضع قطع اور اپنے حالات سے آرام نہیں لگتا تھا، جیسے دور کسی دیہات سے کوئی شخص آیا ہے، نو وارد تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس شخص کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، بڑے سفید کپڑے تھے، اور بال بڑے سیاہ تھے، کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ، لگتا مسافر تھا کہ دور سے آیا ہے، مگر اس کے اوپر اثر کسی سفر کا نہیں تھا۔ سفر سے آدمی آئے نا کوئی تھکن ہوتی، چہرے پر آثار ہوتے، قدمیں در گرم ہوتی، تو ایسا لگتا نہیں تھا کہ سفر سے آیا ہے، سفر کا کوئی اثر اس پہ نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص مجلس میں آیا اور اس نے کیا کام کیا؟ صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس ہے، جب دور سے کوئی شخص آئے جہاں جگہ ملے رہیں بیٹھ جاتا، اور یہ اسلام کے آداب میں سے بھی ہے کہ مجلس میں آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیر سے آتے ہیں اور ٹانگیں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے گزارتے ہوئے اور پھلان کے پھلان کے آگے آتے، وہ سامنے بیٹھنا، جو پہلے بیٹھے ہوئے ان کا کیا جرم ہے غریبوں کا؟ اور پھر وہ عادت کے خلاف ہے کہ مسلمان کے اوپر سے پھلانتا ہوا اور سبھی وہ چیرتے ہوئے آگے جا بیٹھے، یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ کام ہماری مجالس میں اور مسلمانوں کی مجالس میں نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو دیر سے آیا، وہ دیر سے آنے کا خمیازہ بھی تو جس کو شوق ہے آگے آنے کا، وہ اسی قدر جلد آ جائے۔ ہاں اگر جگہ راستہ خالی ہے، کسی کو پھلانگنا نہیں کرتا، تو آپ کو اجازت ہے خالی راستے سے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں وہ تھا کہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ مگر اس شخص نے کیا کیا؟ حتیٰ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری مجلس میں سے گزرتا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ۔ تو یہاں سے وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ شاید وہ شخص پہلی بار مجلس مصطفیٰ میں آیا کہ اس کو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، پیچھے سے پھلانگ کر آیا۔ میں نے اس طرح خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ اس آنے والے اجنبی شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں دو زانے ہو کر بیٹھ گیا، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اب تحیات کرتے ہوئے، قاعدہ میں میزانی بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے کو ساتھ ملا دیے، قریب کر ہوئے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ دیے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ بیٹھ ادب سے گیا، دو زانے بیٹھا، ہاتھی کو رانوں پر رکھ کر بیٹھا، ادب سے بیٹھا آقا کی بارگاہ میں، جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے استاد کی خدمت میں اور مرید بیٹھتا ہے شیخ کی خدمت میں۔ قریب بیٹھ کر اس نے پھر حضور علیہ السلام سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا کیا؟ بولیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ روایت مسلم شریف سے جو صاحب مشکات نے لی ہے،
اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے. اس میں پہلا سوال اسلام کی بابت نہیں، ایمان کی بابت. اس روایت میں پہلا سوال اسلام پر ہے اور دوسرا سوال ایمان پر ہے. وہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں پہلا سوال ایمان پر ہے اور دوسرا سوال اسلام پر ہے. ہم ذرا ترتیب کو ملوم خاطر رکھتے ہوئے پہلا سوال ایمان والا لیتے، یعنی ترتیب صحیح بخاری کی لیں گے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایمان وہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کا زبان سے انکار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور فرشتوں پر ایمان لائے اسی طرح زبان کا انکار اور دل سے تصدیق، اور کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے اور قیامت کے دن یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھی بری خیر و شر پر مبنی جو تقدیر ہے اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان لائے. ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. جب حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرما چکے، اس نے دوسرا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اب حضور علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا. فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے. توحید و رسالت کی گواہی دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو ایک، اور پھر تو نماز قائم کرے، پنجگانہ نماز قائم کرے، اور پھر تو زکوٰۃ ادا کرو، اور تو ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ تجھے کعبہ تک جانے کی استطاعت اور مالی وسعت عطا کرے تو کہ حج بھی کرے. ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. ہم توحید و رسالت کی شہادت پر گواہی تو دیتے ہیں، اگر ہم نماز پنجگانہ پابندی سے قائم نہیں کرتے تو حدیث پاک کی روح سے ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، یعنی ہمارے مسلمان ہونے میں نقص ہے. مسلمان ہونے میں نقص ہے. ہم شرم کافر تو نہیں کہلائیں گے، نام کی حد تک کے مسلمانوں میں شمار ہوں گے، مگر ہماری مسلمانی ناقص مسلمانی ہوگی، میں مسلمانی صحیح معنوں میں ہوگی نہیں. اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو مسلمانی بے نقص، روزے نہ رکھیں مسلمانی بے نقص، استطاعت ہو اور حج نہ کریں مسلمانی بے نقص. تو فرمایا تو اسلام ان 5 چیزوں کا نام. اس کے بعد اس سائل نے تیسرا سوال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے. ایمان سے مراد عقیدہ ہے. ایمان سے مراد کیا ہوا؟ عقیدہ. اس میں اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان آ گیا، رسولوں پر ایمان آ گیا، فرشتوں پر ایمان آ گیا، کتابیں پر ایمان آ گیا، قیامت کے دن پر ایمان آ گیا، تقدیر پر ایمان آ گیا، بعث بعد الموت ہر چیز پر ایمان آ گیا. یہ ایمان جب مکمل ہوا تو یہ مضمون بن گیا مسلمانوں کے عقیدے کا. جس کا مضمون میں نے یہ مضمون عقیدے کا مضمون جس کو ایمان کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا. اس کے بعد اسلام کا عنوان آیا. اسلام میں حضور علیہ السلام نے بنیادی ارکان دی، اسلامی اعمال سے بنیادی ارکان بیان کر دیے. اقامت صلاۃ آ گیا، ایتاء زکوٰۃ آ گیا، صیام رمضان آ گئے، حج آ گیا بیت اللہ کا، اور اس سے پہلے سب سے شہادت و توحید و رسالت آ گئی. تو یہ اسلام کا جو بنیادی عمل ہے اس کا اساسی ڈھانچہ بھی آ گیا. تو ایمان کے نام پر عقیدہ آ گیا، اسلام کے نام پر اعمال آ گئے. یہ بات اب اس لیے سمجھا رہا ہوں
کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ درست ہوئی اور عمل درست. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ اور درست، اس سے آگے کوئی اور چیز. جب آپ بات کرتے ہیں تصوف کی، عقیدے اور عمل کے ساتھ جب تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، باطنی کیفیات کے فروغ کی بات کرتے ہیں، اور اس مضمون کی بات کرتے ہیں جو انبیاء کرام سے متعلق ہے اور صوفیاء اور فقراء سے متعلق ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی جب عقیدہ بھی ہو گیا اور عمل بھی ہو گیا تو تصوف کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ نہیں تھا بات کیا میری وہ لوگ. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تصوف کہاں سے نکل آیا، وہ طریقت کہاں سے نکل آئی، سلوک کہاں سے نکل آیا. اور بعضوں نے یہاں تک وسوسہ پھیلا رکھا ہے کہ تصوف معاذ اللہ ایک نیا دین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بس ایمان اور عمل کا نام تھا، عقیدہ بھی ہو گیا عمل بھی ہو گیا، اور تیسری تو چیز ہی کوئی نہیں. تصوف کہاں سے نکل آیا؟ ایسے آداب کی اصلاح کے لیے اور توجہ کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے اور تربیت ذہنی کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ لمبی چوڑی دلیلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. حدیث پاک کی پہلی حدیث تصوف کو بیان کرتی تھی، پہلی حدیث. اگر اسلام صرف عقیدہ اور عمل کا نام ہوتا اور تیسری چیز کیا نہ ہوتی تو جبرائیل امین ایمان کا سلام کر کے جواب پا چکے تھے، اسلام کا سوال کر کے جواب پا چکے تھے، عقائد کا بیان بھی ہو گیا تھا، اعمال کا بیان بھی ہو گیا تھا. تیسری چیز اسلام میں کوئی نہ ہوتی کہ تیسرا سوال نہ کیا جاتا، یہ نہ پوچھا جاتا کہ حضور احسان کیا ہے. تو پتہ چلا کہ جس طرح ایمان دین کا ایک مستقل عنوان ہے، جس طرح اسلام دین کا ایک مستقل عنوان ہے، اسی طرح احسان دین کا ایک مستقل عنوان ہے. جس طرح عقیدے کے بغیر مسلمانی نامکمل ہے، عمل کے بغیر مسلمانی نامکمل ہے، اس طرح احسان کا جو بیان آگے آ رہا ہے اس کی تکمیل کیے بغیر بھی مسلمانی کو کمال نہیں ملتا، کمال نہیں ملتا. اور احسان تصوف کی بنیاد ہے. احسان کیا ہے؟ تصوف کی بنیاد. تو پوچھا گیا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بھی فرما دیتے، جبرائیل پوچھنے والے سے پوچھتے بھائی ایمان بھی آ گیا، ایمان مکمل ہو گیا، اسلام آ گیا، عمل مکمل ہو گیا، تیسری کیا چیز ہے؟ بس اس کے بعد دین کچھ نہیں. ایسا نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ دین کا تیسرا جز بھی ہے. ایک جز ایمان ہے، یاد کریے، نہیں، دین کا ایک جز ایمان، ایک جز اسلام اور ایک جز احسان. ایمان سے مراد عقائد، دین کا ایک جز ہو گیا عقائد عقیدہ، دوسرا جز ہو گیا عمل، تیسرا جز ہو گیا تصوف. کیا؟ تو تصوف الگ دین نہیں، اسی دین اسلام کا حصہ ہے، اسی دین اسلام کا. اب سوال جب کر لیا کہ احسان کیا ہے تو آقا نے جواب کیا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب انسان میں نہ عقیدہ بیان فرمایا کیونکہ عقیدہ ایمان کے بعد میں پہلے آ چکا، احسان میں عمل بھی بیان نہ فرمایا کیونکہ وہ بھی اسلام کے باب میں آ چکا. احسان میں کیا بیان کیا؟ ایک تصور اور ایک کیفیت. یاد رکھیے، تصور اور ایک کیفیت. تصور اسی کے فروغ سے بنتا ہے. فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے اللہ کی تو عبادت کرنا یہ تو اسلام کے تحت آ گیا تھا نا، کہ تو نماز قائم کرے، عبادت کرے، تو عبادت کرنا تو عمل میں آ گیا. تو عبادت کرنا فقط یہ احسان نہیں، بلکہ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو تیری کیفیت یہ ہو کاننا کا طرح ہو کہ گویا تو رب کے دیکھ رہا ہے.